باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم علماء کرام، معززین شہر اور عزت مآب جناب قبلہ بھائی برادر محترم فاروق صاحب اور مولانا عبدالقدیر صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے عزت مآب جناب عطا اللہ خان صاحب جو کہ مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، یہ میرا جمعیت علماء پاکستان کے جلسے کی آج ابتدا ہے۔ 2002 میں تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو، ہمیں تو پل پل یاد ہے، یہ پپلا کی سرزمین نے بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی قربانیوں کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ کا یہ نوکر واپس اس لیے نہیں گیا کہ وہاں کوئی مجھے یورپ میں کوئی عیاشیوں کا شوق تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آقا خاک مدینہ و نجف۔ میرے سیدی و مرشدی ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حضور معراج پہ گئے، مجھے آپ کے جانے پہ حیرانگی نہیں، مجھے وہاں سے حضور کے واپس آنے پہ حیرانگی۔ تو جس ملک سے میں واپس آیا ہوں وہاں جو گیا ہے وہ مڑا نہیں، چاہے وہ پیر تھا چاہے وہ عالم تھا، جو گیا ہے نمک راں نمک شد۔ جانا بڑا مشکل تھا لیکن آنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن میں نے وہاں LLB بکنگم یونیورسٹی میں اور سارے سرٹیفکیٹ آکسفورڈ یونیورسٹی میں کیے 2002 کے بعد۔ I have to prepare for my public before I come back to Pakistan۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا، I changed my career to serve the people۔ تو میں نے اپنے آپ کو اس قابل ان حالات میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، تو میں نے وہاں سے ڈگری کی اور وہ بھی وکالت میں، اور اب پرماننٹلی 1.5 ایئر میں اپنے علاقے میں آ چکا ہوں، اور الحمدللہ مجاہد ملت، غازی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر 1.5 ایئر 1.5 سال سے جب سے آیا ہوں جمعۃ المبارک کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ زِ قبول افتد زہ عز و شرف۔ کم بیک ٹو دا پوائنٹ۔ کئی لوگ سیاست کو جھوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سیاست کا معنی کیا ہے؟ چلانا۔ کس کو؟ قومت کو، اور قومت کب بنتی ہے؟ جب قوم تیار ہوتی ہے۔ میرے آقا مولا نے مکے کو چھوڑا کیونکہ سٹیٹ کا ماحول نہیں تھا، حضور نے مدینے کا رخ کیا، سٹیٹ کا ماحول بنا۔ اس کے اسباب کیا تھے؟ اٹ از لانگ آنسر، لیکن حضور نے وہاں وہ نظام نافذ کیا جس کا ماخذ قرآن تھا، جس کا ماخذ ذات رسول عربی تھی، جس کا ماخذ میرے آقا کے دن شب و روز تھے، جہاں سے خلق کی نہریں نکلتی تھیں، دریا نکلتے تھے، نہریں نہیں، کیونکہ حضور کی خلق کی عادت کو رب نے عظیم کہا۔ اس ایک عادت کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا، اور میرے نبی نے فرمایا وَبُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے سیاست مینس کہ دین کو جس دھرتی میں آپ آباد ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس دھرتی میں اسلام کا نظام نافذ ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری بد نصیبی، جب سے ہمارا یہ ملک بنا یہ زمین نظام مصطفیٰ کو ترس گئی، تڑپ رہی، لہو بہا، لاکھوں جانیں گئی، عزتیں لوٹائی گئی۔ 14 اگست کا دن طلوع ہوا
اور آزادی کا سورج ملا، لیکن زمین اس آزادی سے محروم رہی جو انفارچونیٹلی آج تک محروم ہے۔ مجاہد ملت ساری زندگی اس نظام کے نفاذ کے لیے تڑپتے گئے، لیکن واٹس ہیپننگ، وچ کائنڈ آف obstacles they face، کہ وہ پہنچ کر بھی پارلیمنٹ میں وہ نظام نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لیکن یہ ان کا اپنا نصیب۔ وائی وی آر ہیئر فور، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں، ہم وہ سیاست نہیں چاہتے جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو فراڈ پہ مبنی ہو، جو چندہ خوری پہ مبنی ہو، جو نام و نمود پہ مبنی ہو، جو شہرت پہ مبنی ہو، جو ذاتی پاپولارٹی پہ مبنی ہو، جو شخصیت پرستی پہ مبنی ہو۔ وی ہیٹ دس۔ ہمارے اسلام میں اس کی شخصیت پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہماری جماعتوں میں نقصان اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنے ایجنڈے کو بھلا کر شخصیت کو مقدم کر لیا، خود پرستی میں اس انتہا تک چلے گئے کہ ہم نے مرکز کو چھوڑ دیا، ہم نے اس حبل اللہ کو چھوڑ دیا جس پر اللہ اپنے وعدہ سے منہ بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی نعمت ہمیں عطا کی تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نوکر ہیں، خادم ہیں، جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، ہماری اوقات سے زیادہ کوئی نہیں۔ اگر آپ عزت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو صلہ دے، نہ کرے تو وی ہیو نو ایکسپیکٹیشن، ہم آپ پہ توقع نہیں رکھتے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور توقع ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بات آئے گی تو آپ اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ میں سوری ٹو سے دیٹ یہاں واقعہ بتاؤں، میرے امام کی شہادت کوئی ان یوزول یا کوئی یہ ہیپن نہیں تھا، یہ فیمس شہادت تھی، پاپولر شہادت تھی۔ ابھی آپ انگوڑے میں تھے کہ شہادت کے چرچے تھے، آپ سجدے میں تھے کہ شہادت کے چرچے تھے، آپ منبر پہ تھے تو شہادت کے چرچے تھے، آپ نگاہوں میں اپنے ان دو بیٹوں کو جنت کے پھول کہا، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ اگر میرے نبی ہاتھ اٹھا دیتے تو یہ شہادت ٹل جاتی، لیکن میرے نبی نے نہیں ٹلائی، بلکہ دعا مانگی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ یہ اس لیے تھا کہ آنے والے نسلوں کو پتہ چل جائے کہ جب قربانی آئے تو اس میں صرف خدا اور رسول کی ذات کو مقدم رکھو۔ میں آپ کے حسنین کے والد کی بات بتاتا ہوں، ویری فیمس واقعہ ہے۔ میں اس پالیٹکس میں آنے کا سبب قائد ملت الشاہ احمد نورانی کی ذات تھی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ I met him in ہالینڈ، ان کی بھی تقریر تھی، میری بھی ہالینڈ تھی۔ تو جب تقریر کر کے میں ہٹا تو ان کا ایک اپنا مخصوص مزاج تھا، بیٹے آپ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں لندن پہ رہتا ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ خدمت دین کرتا ہوں۔ آپ کو تو ملک میں آنا چاہیے۔ میں نے کہا حضور جن کے بھائی جیلوں میں سزائے موت ہو وہ کیسے آ کر وہاں رہ سکتے ہیں؟ آپ کی دعا سے وہ ساری مصیبتیں ٹلیں، آپ نے حکم دیا کہ آپ واپس آئیں۔ ہم آئے اور 2002 میں آپ کی نسبت سے ہم نے الیکشن بھی لڑا، 18,000 ووٹ کے قریب ووٹ بھی لیا، آپ لوگوں نے دیا۔ لیکن ہمارا منشور کیا تھا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے آقا نے اپنی آپ بیتی بتائی، فرمایا اے میرے محبوب کہہ دیجئے بے شک میری نماز، صلاتی و نسکی، بے شک میری قربانیاں، و محیایا میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا للہ اللہ کے لیے۔ یہ وہ تصور رسول تھا، اور اس کو میرے علی نے کیسے اپنایا؟ جب ایک کافر کو گرایا، بھگایا، گرایا، سینے پہ بیٹھ گئے، تلوار نکالی، مارنے ہی والے تھے کہ اس نے تھوک دیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تلوار نیام میں ڈال لی۔ It was so horrendous, so peculiar, so strange for him۔ وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور آپ نے کیا کیا؟
مجھے تو پتا تھا آپ مجھے ماریں گے، تھوکا تو میں نے اس لیے تھا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کریں، میرا مسلح بنائیں، میری حالت تبدیل کر دیں، بجائے مارنے کے، بجائے مسلح بنانے کے آپ نے سرے سے مجھے چھوڑ دیا۔ کیا میرے علی کا جواب تھا؟ کیا وہ جواب تھا؟ جواب علی تھا، فرمایا جب میں بھگایا تمہیں گرایا، تیرے سینے پہ بیٹھا، جب میں نے تلوار نکالی مارنے والا تھا، خدا اور رسول کی رضا تھی، جب تو نے تھوکا تو علی آ گیا، جب تو نے تھوکا تو ذات علی آ گئی، میں نے چھوڑ دیا۔ اگر یہ تصور ہم آج اپنائیں علماء اہل سنت، اگر یہ تصور پیرانے اہل سنت، جس طرح برادر محترم عطا اللہ خان نے کہا کہ یہ ملک آپ لوگوں نے بنایا، لیکن بنا کر سو گئے، خواب خرگوش کی نیند سو گئے۔ تاریخ گواہ ہے، سرود برسر ممبر ز ملت از وطن است، اینچے بے خبر ز مقام محمد عربیست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، ز دیوبند حسین آمند اینچے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ یہ کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے کہا، سرود برسر ممبر، اے مولوی صاحب تو ممبر تے کھلو کے آدھے ز ملت از وطن است، کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں، اے حسین آمن تمہیں پتا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر بہو نہ رسیدی، اگر حضور نہ آتے، تمام بولا حبیس، پوری کائنات ابو لہبی بن جاتی۔ اور جب خلافت ختم ہونے لگی تو میرے حسین نے جان دے کر امریت پر جوتا مارا جو قیامت تک مارا جاتا رہے گا۔ حسینی مار کھا کر بھی نہیں مریں گے، اور یزیدی فاتح بن کر بھی رسوا ہوں گے، ان کا نام تاریخ لعنت کے لفظ یاد رکھے گی۔ معزز سامعین، آج ہم کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے؟ سب سے پہلے مقصد کہ آپ کو اور مجھے اپنے رب سے مخلص ہونا چاہیے۔ فرسٹ آف آل the message from the stage, being a غلامان رسول، ہم حضور کے غلام ہیں، تحریک بعد میں چلیں گی، اس کا نظریہ مضبوط تب ہوگا جب عمل اس کا ساتھ دے گا، عقیدے کے ساتھ عمل بھی چلے گا۔ اگر ٹائر پنچر ہوں گے تو انجن کام نہیں کرے گا۔ انجن تب کارآمد ہے جب ٹائروں کی ہوا پوری ہوگی، ٹائروں کی ہوا اعمال حسنہ ہے، انجن ایمان ہے، ایمان مضبوط ہے، اعمال نہیں۔ خالی میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میں کھوٹے بھی کھڑے رہندے، نہ میرا سونے، میں دے بڑا خلاف ہوں۔ خالی لج پالاں کے لڑ ہوتا، خالی یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام پر نماز معاف ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد اللہ نے معاف کر دی بدریوں پر، لیکن جب آزان ہوئی تو دیواریں پھلانگتے ہوئے تیرے رسول پہ پہنچ گئے۔ یہ وہ ایمان تھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ ہم تو چاہتے ہیں حضور ایک پھیرا اور لگا لیتے، لیکن رب نہیں چاہتا۔ کتنا رب پیار کرتا ہے آپ سے۔ یہ نماز ملاقات ہے خدا کی۔ اگر آپ کو وقت کا حاکم بلائے، جوتے بغیر بھاگے جاؤ گے۔ احکم الحاکمین تمہیں بلاتا ہے میرے ساتھ مل، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، آ میری ملاقات کی طرف۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ مومنوں کی معراج ہے۔ آ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ کتنا تو خوش نصیب ہے، خدا تجھے 5 وقت ملنا چاہتا ہے، اور وہ بدبخت ہے جو خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور بے نمازی کے بارے بات کرتے تھے صحابہ حیران ہو جاتے تھے، یا رسول اللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ نے فرمایا ہلاک ہوں وہ نمازی جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ جو بالکل چھوڑ دیتے ہیں وہ تو کفر کرتے ہیں، جو سستی کرتے ہیں وہ قابل ہلاکت ہے۔ ہمارے گھروں میں ہلاکت، بے اتفاقی، ناچاکی، فتنے، فساد، بنیاد کیا ہے؟
کہ آئے ایک بندہ نمازی 8 بے نمازی، برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے؟ نماز ملاقات سمجھ کے پڑھا کرے، عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر، اسوہ رسول پہ چل کر۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کو زندگی میں قضا نہیں کیا، اور میرے حسین نے نیزے پہ چڑھ کر نماز قضا نہیں کی۔ اسوہ حسینی دیکھ لیں۔ شمر ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ کر لینے دے، مجھے سجدہ کر لینے دے۔ یہ سجدہ جہاد کبریٰ ہے، یہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ یہ جہاد صغری ہوتا ہے لمیٹڈ ٹائم کے لیے، میدان کارزار میں لڑنا۔ یہ جہاد کبریٰ ہے، رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر۔ جنگ تبوک سے جب حضور لوٹ رہے تھے، فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جہاد کیا تھا؟ جہاد بالنفس تھا۔ وما ابرئ لنفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان اللہ غفور الرحیم۔ معزز سامعین، نے ترجمہ نہیں بتا سکتا، اتنا کہتا چلوں کہ نفس کے خلاف لڑ کر بھی اپنی رب کی بارگاہ میں آیا کر، ورنہ دل مردہ ہو جائے گا۔ اور مردہ دل کیا خاکیہ کرتے ہیں؟ زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، اور زندہ دل نماز سے ہوتے ہیں، رب کی ملاقات سے ہوتے ہیں۔ دکھوں کا مداوع خدا کا سجدہ ہے، بے سہاروں کا سہارا نماز ہے، بے آسروں کا آسرا نماز ہے، دکھیوں کا سکھ نماز ہے، پریشان حالوں کی پریشان حالی کی دوا نماز ہے۔ کسی کو دکھ نہ سنایا کر، اپنے رب کی بارگاہ میں آیا کر۔ پہلا سبق جو سٹیج سے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نماز قضا نہیں کریں گے۔ آر یو ایگری وتھ می؟ کیا آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ میں ہاتھ کھلا کراما کہ آج وعدہ کرو کہ نماز نہیں چھوڑے تو انشاءاللہ۔ کیا اگر اللہ نے چاہا، کیا خدا نہیں چاہتا کہ میں جب بلاؤں تو تم میری بارگاہ میں آؤ؟ یہی تو مکاری علیہ انشاءاللہ بھائی، انشاءاللہ اللہ تو چاہتا ہے تو میرا بندہ بن۔ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے میں نہیں بتا سکتا، علماء بتائیں گے آپ کو۔ جب بندہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، خدا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ میرے پاس لفظ نہیں جو بیان کر سکوں۔ ایک وظیفہ بتاؤں گا آپ کو، خدا سے پیار مانگنا ہے، یا ودودو کا ورد کیا کرو، تصور خدا اور مصطفیٰ کا رکھا کرو، کسی چھوکری کا نہیں، خدا اور مصطفیٰ کا تصور۔ یا ودودو یا ودودو یا ودود، اور اللہ سے اپنا عشق مانگا کرو۔ اوقات ہم معبود کے بازار بسر شد، باقی اوقات بے حاصلی و نمری بود، جو باقی اوقات ہیں وہ ضائع ہے، اوقات وہی جو یار کے ذکر میں گزر جائے۔ اور سب سے بڑا ذکر نماز ہے۔ کیا آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے بھائی؟ پکی بات ہے۔ اب ہماری تحریک کی آغاز ابتدا اچھے انڈوں سے ہوگی۔ جس کا دل ہی گندا ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ جو خدا کا نہیں وہ ہمارا کیسے بنے گا؟ حضور نے فرمایا تیرے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو تیری باڈی ٹھیک ہے، اگر وہ فاسد ہے تو ساری باڈی فاسد ہے۔ جو اپنا دشمن ہے وہ ہمارا سجن کیسے بنے گا؟ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دلوں کا مداوا، دلوں کی دوا، دلوں کی ریگ مار نماز ہے جو آپ کبھی مس نہیں کریں گے۔ اب کم ٹو دا پوائنٹ فار آرگنائزیشن۔ جس طرح آج ایک فوجی جنرل بھی یہ پڑھ رہا تھا تو میں بھی ریپیٹ کر دوں کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ قطرہ اگر سمندر سے ہٹ جائے تو اسے قطرہ کہتے ہیں، اگر اس کو سمندر میں ڈال لیں تو اس کا نام دریا بن جاتا ہے، سمندر بن جاتا ہے۔ جب بندہ سوسائٹی میں تبدیل ہوتا ہے اور اچھے بندوں کی سوسائٹی تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ 1 1 2 11 اور 3 111 بندہ ایک انجمن ہے۔ آپ اپنی اوقات کو سمجھیں، آپ چھوٹے سے لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا عظمت انسان کا تصور کیا ہے۔ آپ نے جو پہلا قدم رکھا ہے اس پیپلا سے، اس تحریک کا جو مر چکی تھی، جس کی روح قبض ہو چکی تھی، جو مردہ لاش تھی۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں عطا اللہ خان کا
اور میں بھی ان کو کہتا رہتا تھا، اور بھائی فاروق صاحب کا اور آپ احباب کا جنہوں نے محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں زحمت دی، انشاءاللہ جہاں بھی جب بھی جہاں کہیں پکاریں گے ہم کو وہاں پائیں گے۔ آپ کا یہ نوکر خالی مولوی بھی نہیں، وکیل بھی ہے، اور وکیل بھی ایز اے بیرسٹر ہوں۔ میرا دفتر نہر کالونی کی تحصیل کی سائٹ پہ افتخار لا چیمبر ہے۔ کوئی کسی کا مسئلہ ہو، ہرنولی سے متعلق، میاں والی، عیسیٰ پورے ڈسٹرکٹ کہیں بھی، یو کین کم فریکوینٹلی، آئی ول بی دیئر۔ آپ میرے پاس آئیں، آپ کی نوکری دوں گا، چاہے وہ سول کیس ہو، کریمنل ہو، لینڈ ہو، فیملی ہو، کنٹریکچول ہو، اینی کائنڈ آف لا یو کین کم ٹو می، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ نوکر نوکری دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے بھائی فاروق صاحب کو، اور آپ کا نام سر فاروق احمد صاحب، اور حضرت آپ کا نام محمد جمیل احمد شاکر صاحب، عبد القدیر صاحب میرے بھیر کے رومیٹ بھی ہیں، اور میرے علماء کرام، میں نام نہیں جانتا، میں معافی چاہتا ہوں، ون بائی ون میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں۔ آپ نے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ٹائم نکالا، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ علماء سنت کو اتفاق بھی دے، چونکہ یونین از اسٹرینتھ، جو ضرورت ودن نیسیسٹی از دا مصدر آف انوینشن، اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب آپ کو پریشر پڑے گا تو بغیر جڑنے کی کوئی صورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے، جسموں کو جوڑ دے، نظریات کو جوڑ دے، دن رات کو جوڑ دے، اور اس میں بہترین کردار ہے کردار مصطفیٰ بھی، اللہ اس کو زندہ کرنے کی توفیق دے دے۔ مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس تحریک کو اب سونے نہیں دیں گے، کریا بکریا، کوچا بکوچا، گلی بگلی، محلہ بمحلہ، شہر بشہر، تحصیل بائی تحصیل، ضلع بائی ضلع، وی ہیو ٹو امپروو دس آرگنائزیشن اگین، اور دوبارہ ہم اس میں روح ڈالیں گے، اور انشاءاللہ یہ ممکن نہیں، کیونکہ امپاسبلٹی ناٹ ایگزسٹڈ ان مائی ڈکشنری، تو ہم ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں اگر عزم بلند، سخن دل نواز، جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔